السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ 30ویں پارے کا تفسیری خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ النبا۔ نبا کے معنی ہوتے ہیں خبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ آگے چل کے اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے بھی صف لگا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کوئی بھی بولنے کی ہمت نہیں کرے گا، وہی بولے گا جس کو اجازت رحمان یعنی اللہ رب العالمین دیں گے۔ اس آیت کا معنی مفسرین نے بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ اسی کو اجازت ملے گی یا اس کے حق میں اجازت ملے گی جس نے توحید کا کلمہ پڑھا ہوگا اور اس کے تقاضے کو پورا کیا ہوگا۔ وقال ثوابا کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جن کو بھی بولنے کی اجازت ملے گی وہ سوائے سچ اور حق کے کچھ نہیں بولیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اخیر میں فرمایا یوم ينظر المرء ما قدمت یداه، جس دن انسان اپنے سارے کرتوتوں کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، تو کافر کہے گا کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف انسانوں اور جناتوں کے لیے فیصلہ کر کے ان کو جنت میں اور جہنم میں ڈالے گا۔ جانوروں کی جب باری آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک سینگ والی بکری کو بغیر سینگ والی بکری کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور انصاف دلایا جائے گا۔ انصاف دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ ان جانوروں کو کہے گا کونو ترابا، تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے۔ اسی وقت جب یہ کافرین جن کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ تمہیں جہنم میں جانا، یہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے، جیسے ان کا معاملہ خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، اب ہم بھی ایسے مٹی ہو جاتے تو بچ جاتے۔ اللہ رب العالمین نے جنت و جہنم کس کا ٹھکانہ ہے مختصر لفظوں میں بیان فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم اسی کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھا گیا، ڈر گیا، اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ مختصر انداز میں اللہ نے جنت و جہنم کس کا ٹھکانہ بتایا۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو کہا ہے کہ اپنے کھانوں پہ غور کرو، مجھے یاد کرو، اپنے آس پاس کی نعمتوں پہ غور کرو۔ خاص طور سے اللہ نے کھانے کا ذکر فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، میں نے آسمان سے بارش برسائی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے زمین سے اناج بھی نکالے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور بھی نکالے، سبزیاں بھی نکالی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون کے پھل اور تیل بھی نکالے، کھجور بھی نکالے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے باغات بھی نکالے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، انسانوں کو کھانے کے لیے پھل بھی نکالے، جانوروں کے لیے گھاس اور چارہ بھی نکالا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے بھی سامان، تمہارے جانوروں کے لیے بھی سامان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد بتایا کہ جب قیامت آئے گی تو انسان کا کیا انجام ہوگا، کیسی اس کی حالت ہوگی۔ فرمایا اللہ نے
علمت نفس ما احذرت، انسان نے جو کچھ کیا ہے سارا کا سارا ڈیٹا اس کے سامنے موجود ہوگا. علمت نفس ما قدمت واخرت، اپنی پوری زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے موجود ہوگا. اللہ نے فرمایا مجرمین جب اپنے رجسٹر کو دیکھیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہیں گے یہ کون سی عجیب و غریب کتاب ہے جس میں نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی گئی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز، سب چیزیں ریکارڈ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور برے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، قیامت کے دن وہ دن ہوگا جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کے لیے ذرہ برابر کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اس دن سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جب بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے تو دلوں پر زنگ لگنے لگتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کو جب دین کی باتیں نہ سمجھ آئے، قرآن کی باتوں سے کچھ نہ اثر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کچھ فرق نہ پڑے، فرمایا اللہ رب العالمین نے ہرگز ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکے ہیں. اللہ کے نبی نے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ایک مومن، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالے دھبے لگ جاتے ہیں، پھر اس گناہ کے بعد جب توبہ کر لیتا ہے تو کالا دھبا ختم ہو جاتا ہے، پھر سے دل صاف ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور مسلسل کرتا جاتا ہے تو دل اس کا کالا ہوتا چلا جاتا ہے. اسی کالے دھبے اور زنگ کے تعلق سے قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو نام اعمال انسان کو دیا جائے گا. نام اعمال دو طریقے سے دیا جائے گا. جو اچھے لوگ ہوں گے جنت میں جن کو جانا ہوگا ان کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور جو جہنمی ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بھی سامنے سے نہیں پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی اس کا آسان حساب لیا جائے گا، یعنی وہ جنت میں جانے والا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کی کتاب اس کے پیچھے کی طرف سے دی جائے گی یعنی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ایسا انسان اتنا غم میں چلا جائے گا، جہنم کو دیکھ کر اتنا ڈر جائے گا، اللہ سے موت کا مطالبہ کرنے لگے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں پیچھے کی طرف سے ملے گا تو انسان کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کی نام اعمال دینے کا سسٹم ہی نہ ہوتا. ولم ادری ما حسابیہ، حساب و کتاب کیا چیز ہے اس کا مجھے علم ہی نہ دیا گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا ہی نہیں، کاش کی ایسا کچھ ہو جاتا. انسان موت کی تمنا کرنے لگے گا اور موت تو آنی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا. کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لانے کی وجہ سے ان کو آگ کے گڑھے میں جلا دیا گیا تھا. اللہ نے ان کے منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. النار ذات الوقود، وہ ایک گڑھا تھا جو آگ کا گڑھا تھا. اذ ہم علیہا قعود، یہ ظالم ایمان والوں کو گڑھے میں ڈالنے کے بعد وہیں پر بغل میں بیٹھ کر نظارہ کر رہے تھے کہ ان کو دیکھیں کیسے یہ لوگ جل رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ جو بھی یہ ظلم کر رہے تھے یعنی ان کو زندہ آگ میں جلائے جا رہے تھے اور یہ لوگ تماشا بھی دیکھ رہے تھے. بیٹھ کے اس گڑھے کے چاروں طرف اس وقت کے بادشاہ اور اس کے حواری مواری سب تماشا دیکھ رہے تھے کیسے ایمان والے جلائے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اصحاب اخدود کی کوئی غلطی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تھے. ایمان لانے کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی تھی. اللہ نے فرمایا کہ کفار کو میں مہلت دے رہا ہوں، میرے چھوٹ اور مہلت
मोहलत को वो अपने लिए आज़ादी समझ रहे हैं। इन्नहुम यकीदून कैदा, ये लोग तदबीरें कर रहे हैं, घात लगाए बैठे हैं, ये लोग चालें चल रहे हैं। व अकीदु कैदा, मैं भी एक चाल चल रहा हूँ। फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, तो काफिरों को थोड़ी देर के लिए ऐ मेरे पैगंबर मोहलत दे दीजिए, यानी इनको अपनी सरकशी और तमर्रुद में जितना बढ़ना है आगे बढ़ जाए। एक दिन मैं रस्सी टाइट करूंगा, फिर सबको ठिकाने लगा दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नसीहत उस वक्त तक करो या उस वक्त करो जब ऐसा महसूस हो कि इसका फायदा होता है। अल्लाह ने यह भी बताया कि नसीहतों से फायदा कौन उठाते हैं और नसीहतों से भागते कौन हैं। फरमाया फदक्किर इन नफअति ज़िक्रा, नसीहत करो जब नसीहत नफा दे। सयद्दक्करु मन यख्शा, नसीहतों से, कुरान की आयतों से, दर्स व दुरूस से, अल्लाह उसके रसूल की ईमान की बातों से जो अल्लाह से डरते हैं उनको फायदा होता है। वयतजन्नबुहल अश्का, और जो बदतरीन किस्म के लोग, बदबख्त टाइप के लोग होते हैं, वो ऐसी चीजों से दूर भागते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी जिंदगी में किसी मोड़ पर मेहनत करने की जरूरत पड़े तो अटूट मेहनत करो, दिलो जान से मेहनत करो, लेकिन मेहनत करने से पहले अपना टारगेट मुतय्यन कर लो। बगैर हदफ मुतय्यन किए हुए इंसान जब मेहनत करता है तो अनकरीब उसकी मेहनत रायगा और बर्बाद हो जाती है। इसलिए अल्लाह ने गाइडलाइन दी, पहले अपना एक टारगेट और अपना हदफ मुतय्यन करो, उसके बाद उसके पीछे दिलो जान से मेहनत करो। अल्लाह ने इशारा दिया, फरमाया हल अताका हदीसुल गाशिया, ऐ नबी क्या आपके पास छुपाने वाली खबर आ गई, यानी क़यामत की खबर। वजूहु यौमइज़िन खाशिआ, क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे ज़लील रुस्वा होंगे। आमिलतुन नासिबा, काम करने वाले होंगे, अमल करने वाले होंगे, अमल कर कर के थक भी चुके होंगे। तस्ला नारन हामिया, लेकिन ऐसे लोग आग में डाले जाएंगे। अल्लाह ताला ने इशारा दिया कि बगैर हदफ मुतय्यन किए, बगैर अपनी लाइन दुरुस्त किए, यूं ही अगर मेहनत करते रहोगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, इशारा है क्रिश्चियन की तरफ कि ये लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन इनके पास अकीदा ही सही नहीं है, इनका रास्ता ही सही नहीं है, लिहाजा कल क़यामत के दिन इनकी सारी की सारी मेहनत रायगा बर्बाद हो जाएगी। और इसमें इशारा है उन तमाम अहले बिदअत और शिर्क की तरफ जो खूब मेहनत किए जा रहे हैं, इबादत किए जा रहे हैं, लेकिन ना तो अकीदा सही है, ना तो मनहज सही है, ना तो उनका हदफ सही है, ना टारगेट सही है। तो ऐसे लोगों की मेहनतें रायगा बर्बाद होंगी। अल्लाह ताला ने नफ्स की 3 किस्में बयान फरमाई। इंसान का जो नफ्स होता है वो 3 सिफत में बदल सकता है। एक है नफ्से लव्वामा, जब हम कोई गुनाह और गलती कर बैठते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ आपने गलत किया है, इसको कहते हैं नफ्से लव्वामा। एक वो नफ्स होती है कि जब कोई अच्छी चीज देखते हैं और कोई ऐसी ख्वाहिश की को माइल करने वाली चीज देखते हैं तो हमारा दिल उसकी तरफ भागता है, इसको कहते हैं नफ्से अम्मारा, इंसान को बुराई की तरफ ये खींच के नफ्स ले जाता है। और तीसरी नफ्स की किस्म है नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना मतलब ऐसी नफ्स जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई हर चीज पर राजी है, खुश है, तकदीर चाहे अच्छी हो बुरी हो उस पर मुतमईन है। अल्लाह ने फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन नफ्स, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, अपने रब की तरफ लौट के चल, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे राजी है, तू अल्लाह से राजी है। फदखुली फी इबादी, मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा। वदखुली जन्नती, जन्नत तेरे लिए बनाई गई जन्नत में दाखिल हो जा। यानी अल्लाह ताला अपने से खुश रहने वाले बंदों से फरमा रहा है कि मैं तुमसे खुश हूं, तुम मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला ने उस शहर की कसम खाई है जिस शहर में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। इससे दोनों चीजों की फजीलत साबित होती, एक तो शहर की, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया अल्लाह ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे नबी आप इस शहर में रह रहे हैं, यानी ऐ नबी आप इस शहर में रहते हैं, मैं कसम खा रहा हूँ इस शहर की। मेरे नबी का इतना रुतबा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में था। उसके बाद अल्लाह ने दुनिया के एक रिश्ते की कसम खाई है, वो रिश्ता है बाप और बेटे का रिश्ता, औलाद और वालिद का रिश्ता। फरमाया ववालिदिन वमा वलद,
जन्म देने वाले बाप और उसकी औलाद के रिश्ते की कसम है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रिश्ते को भी बड़ी अहमियत दे रहा है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, इंसानों को हमने बड़ी मशक्क़त और मेहनत में पैदा फरमाया। यानी अल्लाह फरमा रहा है इंसान की जिंदगी जो है ये मेहनत और मशक्क़त का दूसरा नाम है। जिंदगी में मुश्किलें ही ना आए, कोई परेशानी ना आए, ऐसी जिंदगी दुनिया में नहीं पाई जाती है। जिंदगी नाम ही है मेहनत और मशक्क़त का। फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, और कसम अल्लाह ने फरमाया, कसम है नबी के शहर की, कसम है मक्का की, कसम है वालिद और औलाद के रिश्ते की, मैंने इंसान को मशक्क़त में पैदा फरमाया है। यानी इंसान की जिंदगी चारों तरफ से मुश्किलों से जरूर घिरी होगी। इंसान वो है जो इन मुश्किलात का सामना करते हुए जिंदगी गुजारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि करते अमल तो सब लोग हैं, लेकिन मैं बदला इंसान की कोशिश के मुताबिक देता हूँ। फरमाया वल्लैली इदा यग़शा वन्नहारी इदा तजल्ला, कसम है रात की जब वो छा जाती है, कसम है दिन का जब वो उजाला हो जाए। इन्न सायकुम लशत्ता, ऐ मेरे बंदो तुम सब लोगों की कोशिशें मेहनतें बड़ी मुख्तलिफ है, यानी सबकी मेहनत अलग अलग है, सब अपने अपने मुताबिक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उस हर इंसान को वही देता हूँ जो वो कोशिश करता है, जितनी उसकी मेहनत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत में कुछ आयतें और सूरतें उतारी। लोगों ने कहा ऐ मोहम्मद आपके रब ने आपको छोड़ दिया, अब आपके पास कोई फरिश्ता नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ऐ नबी आपके रब ने आपको न छोड़ा है और न आपसे नाराज हुआ है। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह ताला आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। आप सोचे अल्लाह ताला अगर किसी बंदे से कहे मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे, अल्लाह की निगाह में उस बंदे की क्या अहमियत क्या फजीलत होगी आप अंदाजा नहीं कर सकते। और ये जात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अल्लाह ने फरमाया वरफाना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हम आपके जिक्र को बुलंद फरमाएंगे, सारी दुनिया के कोने कोने में आपके नाम लेने वाले होंगे। आज पूरी दुनिया में हमारी अज़ानों ही से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद हो रहा है। हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जहां पर कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह भी कहते हैं। ये मेरे नबी का नाम है जो सारी दुनिया के अंदर जिक्र हो रहा है। और इस पूरी रुए ज़मीन पर, बल्कि पूरी यूनिवर्स पूरी कायनात में मखलूकात में हमारे नबी की यही वाहिद ज़ात है जो सबसे ज्यादा याद की जाती है और अच्छे यादों से याद की जाती है। याद तो बहुत लोग किए जाते हैं, लेकिन किसी को बुरे नामों से भी और उसकी बुरे करतूतों से भी याद किया जा रहा है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिस्ट्री अच्छाई से भरी हुई है, लिहाजा आपको अच्छे नामों से आपके अच्छे कारनामों से याद किया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया हर इंसान के ढांचे को मैंने बहुत ही बेहतरीन बनाया है। बहैसियती इंसान तमाम मखलूकात से बेहतर है। अगर आप इंसान और जानवर में मुकाबला करें, जानवरों को भी सर है लेकिन उनका सर झुका होता है। हमारे पास सर है लेकिन हमारा सर जिस्म के सबसे टॉप हिस्से पर है। जानवरों के पास भी मुंह है लेकिन मुंह उनका नीचे की तरफ झुका होता है, झुक के वो खाते हैं। हमारे पास भी मुंह है, हमारा मुंह सबसे ऊपर है और हम अपने उस मुंह से खाते हैं। सारे जानवरों के पास हाथ भी है, पैर भी है, लेकिन हाथ और पैर में आप जल्दी फर्क नहीं कर पाएंगे। अगर वो अपने आगे वाले हिस्से से, जिसको हम पैर बोलते हैं, उससे खाने लगे तो हम कहते हैं वो अपने पैर से खा रहा है। यानी कम ही ऐसे जानवर होते हैं जो खाने में अपने हाथ का इस्तेमाल कर पाए, लेकिन इंसान अपने हाथ के जरिए से अपने मुबारक लुकमे को उठाकर अपने मुंह तक पहुंचाता है। ये इंसान की शराफत है और इंसान का ये इम्तियाज है। इसी तरह से जानवरों को देखिए, पैर है, हाथ है, लेकिन वो सीधे नहीं है, वो बराबर सराबर बनाए गए। इंसान को अल्लाह ताला ने सीधे बनाया है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन सांचे और ढांचे में ढाला है। इंसान की बनावट सबसे निराली है, सबसे प्यारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को बड़ा खूबसूरत बनाया है
اور حقیقت میں انسان خوبصورت. رنگ و روپ سے آج ہم خوبصورتی کا فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے حصے میں کالے رنگ کو خوبصورتی کی پہچان مانی جاتی ہے، بہت سارے حصے میں گورے رنگ کو، بہت سارے حصے میں گندمی رنگ کو. الگ الگ زمین کے حصوں پر الگ الگ طریقے سے انسانوں کی بناوٹ ہے، لیکن ہر انسان اپنی ماں کی نگاہ میں بڑا پیارا ہوتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے، کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے نہ کرنا، اسے وہ چاند سا ہوگا بڑے بھلے ہی سانولا ہوگا. اور یہ بات سچ ہے، ہر انسان اپنی گھر والوں کی اور اپنی فیملی کی نگاہ میں خوبصورت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو میں نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی وحی کا تذکرہ فرمایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جب اترنا شروع ہوا، سب سے پہلے جو لفظ آیا، جو پیغام و میسج آیا، اقرا، پڑھیے. اللہ نے پہلے میسج میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اپنے نبی کے فالوورز کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی پہلی اترنے والی آیتوں سے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف ترغیب دلائی. یعنی کوئی مسلمان ان پڑھ ہو، جاہل ہو، یہ قرآن کریم کے منشا کے خلاف ہے. ہر مسلمان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور خصوصاً وہ علم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے جو دنیا کے دیگر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. وہ ہے علم وحی. ہماری اور آپ کی خاصیت اور ہماری اور آپ کی فضیلت اور امتیاز کی چیز کیا ہے کہ ہمارے پاس وحی کا علم ہے. وحی کا علم کا مطلب یعنی قرآن و حدیث کا علم ہے، جو دنیا کی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے. دوسرے علوم میں لوگ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس علم میں ہمارے پاس صرف یہ پاور ہے، اور یہ علم دنیا کہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام خود اترتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں. پورے سال میں کیا ہونے والا ہے سب کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. سال بھر کے تقدیر شب قدر میں لکھی جاتی ہے. آج 27ویں شب ہے. یہ 5 لیلۃ القدر میں سے 5 طاقراتوں میں سے ایک رات ہے. ممکن ہے کہ یہ رات شب قدر، ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی رہی ہو. بہرحال ہمیں 5 کو عبادت کے ساتھ گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ کہا سلام، یہ رات بڑی سلامتی والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس رات میں انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ فرشتے زمین والوں کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں. تیسرا معنی یہ ہے کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اس رات میں. اللہ نے فرمایا حتی مطلع الفجر، یہ فجر تک رہتی ہے رات. یعنی شب قدر 12 بجے 2 بجے تک نہیں، فجر تک رہتی ہے. لہذا پوری رات ہمیں اس میں عبادت کرنی چاہیے. آج ہم اور آپ سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ یا تو ہم 12 بجے شروع کرتے ہیں یا پھر 12 بجے 2 بجے ختم ہی کر دیتے ہیں. دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے. یہ پوری رات عبادت کی ہوتی ہے، اس میں پوری رات عبادت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس روئے زمین کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جس نے کفر کو اختیار کیا اور شرک کو انتخاب فرمایا. اولئک ہم شر البریہ، یہ پوری زمین کے سب سے شریر، سب سے غلط انسان، غلط لوگ ہیں. اور آگے فرمایا جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ پوری دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں. اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے ایک بحث کی ہے کہ کیا پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ایمان والا اور نیک عمل کرنے والا ہے یا پھر فرشتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، بریہ کے اندر زمین اور آسمان کی تمام مخلوق آ جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا ایسا انسان جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کرتا ہے وہ ساری دنیا کا، ساری یونیورس کا سب سے بہترین انسان ہے اور سب سے بہترین مخلوق ہے. اس کی بحث میں خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں میں جو لوگ نیک ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، یقیناً وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں. فرشتوں سے بھی افضل. اسی لیے کہا جاتا ہے انسان اشرف المخلوقات. ہر انسان نہیں جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہیں، ورنہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے جو ایمان والا نہیں، نیک عمل والا نہیں، شرک و کفر کی دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ فرشتوں کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، یہ چوپایوں کی طرح نہیں، اس سے بھی بدتر ہے.
تو انسانوں میں ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جب رتبہ اٹھایا تو اب فرشتوں سے بھی زیادہ بلند رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں 1 ذرہ 2 ذرہ پہاڑوں کے برابر جتنی بھی ہے کل قیامت کے دن سامنے ہے، اور جو بھی برائی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی 1 ذرے کی نیکی کی ہوگی وہ اپنے سامنے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے 1 ذرے کے برابر بھی شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، اسے بھی دیکھے گا۔ ہر انسان کو اس کا نام اعمال دکھایا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے، اپنے رب کی ناشکر گزاری کرتا ہے، اور انسان تو اتنا ناشکرا ہو گیا کہ رب کی ناشکری تو کر ہی رہا تھا، زمین پر بھی اپنے محسنین اور احسان کرنے والوں کے ساتھ غداری کر جاتا ہے، جبکہ دنیا دار لوگ اس معاملے میں ماہر ہوتے ہیں کہ شکر گزاری کم سے کم زمین والوں کی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں فائدہ فوراً ملتا ہے، اور رب کی شکر گزاری کرنے میں فائدہ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور انسان کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ وہ ناشکرا ہے، یعنی اپنے کرتوتوں پہ خود کی اس کی نگاہ لگی ہوئی ہے، خود جانتا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال و دولت کی محبت کے معاملے میں بڑا ٹھوس ہے، بڑا مضبوط ہے۔ یہ انسانوں کی حقیقت کو اللہ نے کھولا، کہا مال و دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے، بڑا ٹھوس ہے، لیکن اللہ کے شکر گزاری کے معاملے میں بڑا کنجوس ہے، ناشکرا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں کے نام اعمال جب وزن کیے جائیں گے تو جن کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکی کا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا پلڑا نیچے جھک گیا نیکی والا اور گناہ کا بھاری ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم یہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس آیت پہ غور یہ ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ام کے معنی ہوتے ماں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ جہنمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، فرمایا ایک گنہگار انسان کی ماں جہنم ہے۔ جہنم کو یہاں ماں کہا گیا ہے، کیوں؟ کیا سملیرٹی ہے، کیا مناسبت؟ مفسرین نے لکھا ہے جس طریقے سے دنیا میں ایک انسان کے لیے جائے پناہ ماں کی گود ہوتی ہے، بچپن میں بھی انسان ماں کی گود میں جا کے پناہ لیتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، زمین والوں کی دھوکے بازیوں سے مصیبتوں سے پریشان ہوتا ہے، آ کے ماں کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے، ماں کے آنچل میں اسے سکون ملتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا والوں کو ماں کی گود جائے پناہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان نے اتنے گناہ کر لیے ہوں گے جیسے جہنم کو اپنی ماں سمجھ لیا ہوگا، ایسا انسان گناہ کر کے جہنم میں جائے گا، اس کے لیے بھی جہنم اسی طرح سے جائے پناہ ہو جائے گی جیسے مائیں اپنے بچوں کو پیار سے اپنے گلے سے اور اپنے دامن سے لگا کے اس کو خاموش کرتی ہیں، ایسے جہنم اپنے تمام تر آگ اور تمام تر عذاب کے ساتھ انسان کو چپیٹ لے گی۔ اللہ نے فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تمہاری ماں میں نے جہنم بنا دی ہے، یعنی اب تم بچ نہیں سکتے ہو، بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اور ام کا ایک معنی ہے دماغ، ام مانے ماں، ایک معنی اس کا ہوتا ہے دماغ۔ کہا اس لیے جہنمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ماں اس لیے کہا کیونکہ انسان جہنم میں سیدھے نہیں ڈالا جائے گا، الٹا کر کے ڈالا جائے گا، سر پہلے اس کے جہنم کی تہ میں جا کے گرے گا، یعنی دماغ پہلے جہنم کی تہ سے جا کے ٹکرائے گا اور چکنا چور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، میں نے جہنمیوں کو جہنم میں سر کے بل پٹکنا ہے، لہٰذا یعنی اس کا دماغ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، اس لیے فرمایا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے آگے فرمایا اے میرے بندو جو بھی میں تمہیں دے رہا ہوں، جسم سے لے کر مال و دولت، شہرت، عزت، جتنی قسم کی نعمتیں ہو سکتی ہیں، ہر نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اے میرے بندو تم سے ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ نعمتیں کیا کیا ہیں؟ آپ اگر غور کرتے رہیں پوری رات ختم ہو جائے گی، نیند نہیں آئے گی۔ نعمتیں اپنے چاروں طرف اگر گننے لگے تو آپ نہیں گن سکتے۔
دوسروں کی نہیں، صرف اپنے اپنے بارے میں، جسم کے بارے میں غور کرنے لگے۔ اللہ نے کیا نہیں، اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا الم نجعل له عینین، کیا میں نے تمہیں دو آنکھ نہیں دی، لسان و شفتین، زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیا؟ اللہ نے یہ کچھ خاص پارٹس کو گنوایا ہے، ورنہ جس میں کتنی ایسی چیزیں ایک پارٹس خریدنا پڑ جائے پوری زندگی کی کمائی لگ جاتی، نہیں خرید سکتے۔ اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے یہ سب میری نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، کل قیامت کے دن جتنی نعمتیں اللہ دے رہا ہے اگر نعمتوں کا صحیح استعمال ہوا تب تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نعمتوں کا غلط استعمال ہوا تو پھر جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ساری دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں، جن کے اندر چار چیزیں پائی جائیں وہ انسان گھاٹے میں، نقصان میں نہیں ہے۔ ایک یہ ہے علم کے ساتھ ایمان بھی ہو، نمبر 2 ایمان کے ساتھ عمل بھی ہو، نمبر 3 ایمان عمل کے ساتھ جو کچھ جانتا ہے دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ بھی ہو، پہنچا بھی رہا ہو، نمبر 4 اس راستے میں جو بھی اس کو پریشانی آئے، مصیبت آئے، اس پر صبر کرے۔ کہا یہ لوگ خسارے میں، نقصان میں نہیں، باقی سب کے سب خسارے میں، نقصان میں۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جو انسان کے دل تک پہنچے گی۔ آج دنیا کی جتنی بھی قسم کی آگ ہے، کتنی بھی ہائی ٹمپریچر کی آگ ہو جس میں لوہا پگھل جائے، تانبا پگھل جائے، کسی بھی ہائی ٹمپریچر کی آگ میں انسان کو لے جائیے دل تک نہیں پہنچے گا۔ پہنچ سکتی ہے آگ لیکن پہنچے گی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے انسان مر جائے گا۔ دل تک وہ آگ پہنچے اس سے پہلے انسان مر جائے گا، اور جہنم میں کسی انسان کو موت نہیں آنی ہے۔ اللہ فرما رہا انسان تڑپ رہا ہوگا، وہ آگ اتنی تیز ہوگی اس کے دل تک پہنچے گی۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دل تک پہنچے گی۔ تطلع کا مطلب ہوتا ہے صرف پہنچنا نہیں، چڑھائی کرنا۔ وہ آگ انسان کے دل کے اوپر چڑھائی کر جائے گی، پورے دل پر وہ آگ کی تپش اور اس کی آنچ حاوی ہو جائے گی۔ انسان اگر مرنا ہوتا تو اس سے پہلے ہی مر جاتا۔ دنیا میں آگ ہمارے دل تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن آخرت کی آگ جہنم کی پہنچے گی، کیونکہ انسان مرنا نہیں ہے اس کو۔ اللہ نے فرمایا خانہ کعبہ پر جب ایک شخص حملہ کرنے آیا تھا تو میں نے اپنے چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے سے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان پہ پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو پرندے اپنے پنجوں میں کنکریاں بھر کے لائے تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے بم کا کام کیا، ساری کی ساری فوج تہس نہس ہو گئی۔ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا تھا۔ آج مشہور ہے کہ ابابیل ایک پرندہ ہے، مفسرین نے کہا یہ جھنڈ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں تمہیں مل جائے تو مزید تمہارے اوپر حق واجب ہو جاتا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ ایک نعمت تمہیں کھانا مل جائے، دوسری نعمت امن مل جائے۔ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتی ہیں۔ اللہ نے انہی دونوں کا تذکرہ کر کے قریش مکہ کو دعوت دی، فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت ان لوگوں کو کرنی چاہیے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس رب نے ان کو بھوکے میں کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جب ڈر کا عالم تھا انہیں اللہ نے امن عطا فرمایا۔ یعنی ڈر کے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو سکون دے، امن کے عالم میں تمہیں زندہ رکھے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بھوک کے وقت میں اللہ کھانے کو دے، اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ اس نعمت کو یاد کرو اور میرے سامنے آؤ، سجدہ کرو، میری عبادت کرو۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنے کنجوس ہوں گے کہ اپنی نارمل ضرورت کی چیز کو بھی دوسرے کو نہیں دینے کو تیار، نہ اپنے دوست کو نہ پڑوس کو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام ضرورت کی چیزوں کو بھی دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ مفسرین نے لکھا چھوٹی موٹی چیز دینے سے بھی جو انسان انکار کر دے، ایک تو وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہ نکالے، 100 میں سے 2.5% کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس سے کئی گنا زیادہ انسان اپنی حکومت کو ٹیکس دے رہا ہے۔
اللہ رب العالمین جب کہتا 2.5% نکالو، انسان نہیں نکال رہا ہے. فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی یہ پہچان ہے کہ یہ تھوڑی سی چیز بھی نکالنے میں ان کی وہ مر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ عام ضرورت کی چیزیں انسان دوسروں کو نہیں دینا چاہتا. بہت مہنگی چیز نہیں، چھوٹی سی ضرورت، ایک پین مانگ لو تو کنجوس آدمی نہیں دینا چاہتا. پڑوس کے یہاں سے کوئی آ جائے ایک چمچ مانگنے کے لیے نہیں دینا چاہتا ہے. چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزوں کو بھی انسان دینے سے گریز کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور تینوں آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئے. لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیا، کہا یہ مقطوع النسل اور مقطوع الذکر ہو گیا، یعنی اب اس کی نسل بھی نہیں رہے گی اور اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیک هو الابتر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن لاوارث ہے، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے. آپ کی نسل بھی چلے گی، آپ کے نام لینے والے بھی رہیں گے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت فاطمہ کے ذریعے سے میرے نبی کی نسل چلائی اور قیامت تک یہ نسل چلے گی، یہاں تک کہ امام مہدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے. نام بھی محمد ہوگا، باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ اے لوگوں میرے پیغمبر کی نسل قیامت تک چلے گی اور ہم اور آپ دنیا کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے سارے ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی اولاد ہیں. اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجتے ہیں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود ہمیں سکھایا گیا. ہم صرف نبی پر درود نہیں، آل رسول پر بھی، اہل بیت پر بھی ہم درود بھیجتے ہیں. نبی کے تمام چاہنے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے آپ کو تانا دینے والے وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے. اور یقیناً ابو لہب کی وہ حالت ہوئی تھی کہ مر جانے کے بعد اس کی اولاد نے اس کو دفن کرنا دور کی بات ہے، کندھا دینا بھی گوارا نہ سمجھا، کیونکہ لاش اس کی سڑ گئی تھی، اتنی بدبو مار رہی تھی، اس کو پھینک دیا گیا تھا. اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیا کرتا تھا. اللہ نے فرمایا مسلمانوں توحید کی جب بات آئے تو کسی سے کوئی بھی سمجھوتا نہ کرنا. لکم دینکم ولی دین، یہ فارمولہ تمہیں دیا گیا. توحید سے سمجھوتا نہیں. جب یہ بات آ جائے کہ تمہارا ایمان خریدا جا رہا تو کہہ دو بھائی تمہارا دن تمہارے لیے مبارک ہو، ہمارا دن ہمارے لیے مبارک ہو، چلو السلام علیکم، ٹاٹا بائے بائے، وہاں سے الگ ہو جاؤ، ایمان اپنے بچاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بھی نیکی کرو تو نیکی کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو، گناہوں سے توبہ کرو. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرو. اللہ تعالیٰ معافی کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی کا تذکرہ فرمایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے. آج ابو لہب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک لوڈی آزاد کی تھی، اس کو لوگ جشن عید میلاد النبی کی دلیل سمجھ کر اور ابو لہب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عید میلاد النبی منائے جا رہے ہیں. ابو لہب کون تھا؟ ہمارے اور آپ کا پیشوا اور امام نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بائی نیم ابو لہب کو جہنمی قرار دیا ہے. اس آدمی کی سنت کو لوگ جشن عید میلاد النبی کے طور پہ منا رہے ہیں. فرمایا اللہ نے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہو. نام لے کر اللہ تعالیٰ جس کو گناہگار قرار دے رہا ہو اور جس کو جہنمی قرار دے رہا ہو، اس کی کسی بھی سنت کو، کسی بھی کام کو فالو کرنا، یہ کون سی عقل مندی کی بات. ابو لہب کی جو بیوی تھی ان کا نام ام جمیل تھا. یہ ابو لہب کا بہت سپورٹ کرتی تھی، اچھے کام میں نہیں، نبی کریم کو ستانے میں. بیوی، بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو برائی کے کاموں میں اپنے شوہروں کا بڑھ چڑھ کر ہاتھ بٹاتی ہیں اور ساتھ دیتی ہیں. ابو لہب کی بیوی بھی اسی طریقے سے تھی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتا، اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا، اور ادھر ام جمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑے کرکٹ ڈالا کرتی تھی. کوڑے کرکٹ سمیٹ کر اللہ کے نبی کے اوپر موقع ملتا تھا ڈال دیتی تھی. اللہ نے فرمایا ابو لہب کا ہاتھ خاک آلود ہو، یہ جہنم میں جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی جو کہ لکڑیاں ڈھو ڈھو کر لایا کرتی تھی، یہ بھی جہنم میں جائے گی.
حمالۃ الحطب مطلب ہوتا ہے ایندھن ڈھو ڈھو کر لانے والی. مفسرین نے ایک معنی یہ لکھا ہے یہ بیوی دنیا میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی اس کے برے کاموں میں, نبی کو ستانے میں. کل قیامت کے دن جب اس کا شوہر جہنم کے اندر جل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کی بیوی کے ہاتھوں سے سزا دلوائے گا. وہ بیوی جہنم کے اندر جہاں اس کا شوہر جل رہا ہوگا لکڑیاں لا لا کر اور مزید آگ کو بھڑکائے گی تاکہ ابو لہب اور زیادہ جل جائے. حمالۃ الحطب کا ایک معنی یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے تعارف کے لیے, توحید کے انٹروڈکشن کے لیے سب سے بہترین سورت قل اللہ احد. دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں, قل هو اللہ, اللہ نے فرمایا بولو اللہ ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک نہیں کئی ایک, فرمایا احد کہہ دو ایک ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ بھی چڑھاوے کا محتاج ہے, فرمایا اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے کسی بھی چڑھاوے کا محتاج نہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرمایا لم یلد ولم یولد, اللہ رب العالمین نے کسی بیٹی و بیٹا کو جنا ہی نہیں, نہ اسے کسی نے پیدا فرمایا. دنیا میں سارے مشرکین نے کہا اللہ رب العالمین کے بہت سارے ساجی و شریک ہیں اسی لیے وہ شرک کر رہے ہیں, فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ساری دنیا شرک کے اوپر رد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے شرک کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی, فرمایا اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں. جب کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کوئی عقل مندی نہیں, یہ مشرکوں کا کام ہے. اللہ نے فرمایا دنیا میں بڑے جادوگر بھی ہیں, جادوگر بھی پائے جاتے ہیں جو انسان کے کپڑے اس کے بال لے کر اور اس کے بعد اپنے شیطانی کلام پڑھ پڑھ کے اس پر پھونکتے. فرمایا میرے بندو میری پناہ طلب کیا کرو ان جادوگروں سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اے اللہ رب العالمین تیری پناہ میں آتا ہوں ان پھونکنے والے مردوں, ان پھونکنے والی عورتوں سے جو کہ گرہ میں پھونک مار مار کر جادو کرتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, حسد کرنے والے تو ویسے ہی نقصان دہ, لیکن حسد کرنے والا حقیقت میں جب حسد کرنے پہ آتا ہے تو بڑا نقصان دہ ہو جاتا. اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پہ آ جائے. بڑی پیاری قرآن کی صورت ہے قل اعوذ برب الفلق. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان شیطان کے وسوسے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرے. من شر الوسواس الخناس, چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان کے وسوسے سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. خناس یہ شیطان کو کہا گیا اور اس کی میننگ ہوتی ہے چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا. دوسرا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانے والا, کھسک جانے والا. اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے شیطان کتنا بھی خطرناک ہو, کہتے ہیں خناس ہے, خبیث ہے, بڑا جنات, کتنا بھی خطرناک ہو اللہ کا ذکر کیا جائے گا وہ کھسک کے بھاگ جائے گا, وہ پیچھے ہٹ جائے گا. اور یہ کتنا بھی طاقتور ہو ایک ایمان والے پر سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتا, چھپ چھپ کر یہ حملے کرتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری پناہ طلب کرو ان لوگوں سے, یہ سب نقصان دہ لوگ ہیں. اسی لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر کسی انسان کو وسوسہ ہونے لگے, ادھر ادھر خیالات بھٹکنے لگے تو ایک اسپیشل شیطان ہے جو انسان کو نماز میں بہکانے کے لیے آتا ہے, اس کا نام ہے خنزب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھو اور اپنی بائیں طرف تھوڑا سا پھپکار دو, انشاءاللہ وہ تمہارے خیالات صحیح ہو جائیں گے, شیطان بھاگ جائے گا. شیطان کو بھگانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بڑی پاورفل دعا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو یہ سکھائیے, یہ صرف قرآن پڑھتے وقت شروع کرنے والی دعا نہیں ہے. آپ کو اگر آسمان میں تارے ٹوٹتے ہوئے نظر آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کتا بھوک رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جہاں جہاں بھی شیطان کے ذریعے سے کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں پر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار عالم قرآن کریم کی روشنی سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ روشناس فرمائے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. پورے مہینے جو قرآن کریم کی یہ تفسیر ہوئی, مختلف آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں,
یہ مان لیجئے قرآن کریم کا یہ بہت ہی تھوڑا حصہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ قرآن بڑی بہترین اور بڑی ضخیم کتاب ہے، اس کو روزانہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے جتنا زیادہ جڑتے جائیں گے ایمان اتنا ہی منور ہوگا، مجلہ ہوگا، دل اتنا ہی نرم ہوگا، اللہ رب العالمین کی محبت دل میں اتنا ہی زیادہ پیوست ہوگی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جب بھی پڑھیں دل میں یہ نیت ہو کہ یہ جو بھی بات کہی جا رہی ہے کہنے والا اللہ ہے، تو ایک طرح سے دل میں فیل بھی آئے گا، احساس بھی ہوگا، اور ایمان اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔